السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2000 سال قبل مسیح کا ذکر ہے کہ سلطنت بابل نہایت عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت محکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کثیر تھی۔ اس طاقت نے بادشاہ کے دماغ میں نخوت و غرور اس قدر بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے معبد اعظم میں اپنی سونے کی مورت رکھا کر حکم دیا تھا کہ مخلوق اسی کو سجدہ کرے اور اسی سے منت اور نظر و نیاز مانگی جایا کرے۔ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق یعنی بابل کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا، لیکن بادشاہ کو توحید کی آواز پسند نہ آئی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے بادشاہ کو خدائی کے درجہ سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی بادشاہ رس تھا۔ آپ نے کافی مرتبہ سمجھایا، نہ سمجھنے پر اپنے خاندان کے نونہال سے ناراض ہو گئے۔ قوم اور سلطنت کی مخالفت دیکھ کر انہوں نے وطن چھوڑ دیا۔ سارہ علیہ السلام جو بیوی تھی، اور لوط بن فاران جو ان کے برادر زادہ تھے اور بعد میں قوم لوط کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، دونوں نے ہجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جو کہ بحر روم کے قریب ہے جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف اور محنت و کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گزران کے لیے بھیڑ بکریاں رکھ لی تھیں۔ اللہ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت سے گلے بن گئے۔ بارش کے نہ ہونے سے وہ سرسبز میدان جہاں ان کے گلے رہتے تھے، جب وہ سرسبز میدان بیاباں بن گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھتے چلے گئے اور مصر پہنچ گئے۔ مصر پر اس وقت فرعون کی حکمرانی تھی، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون نہیں ہے، بلکہ اس وقت مصر میں ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کا نام رقیون تھا، شاہی نام تیتوس تھا، اور اس کا دارالخلافہ ظف تھا۔ وہ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس کے شہر سے کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ گزر رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا، لیکن اگر بہن بھائی کے ساتھ ہوتی یا بیٹی والد کے ساتھ ہوتی تو وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ عورت میری بہن ہے،
کیونکہ اسلام اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، تو اس جہت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرعون کو بہن بتلایا، اور اس کو شریعت توریہ کا نام دیتی ہے جو جھوٹ نہ تھا۔ سارہ علیہ السلام فرعون کے پاس چلی گئیں، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ مفلوج ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرعون ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے بدکاری کا ارادہ کیا اور ہر بار مفلوج ہوتا رہا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہیں۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت کی، اور جب وہ وہاں سے وطن واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں میں بیاہی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئند آرزو کے پورا کرنے کی غرض سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے بچہ سمیت جلا وطن کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف آئے، جو خشک اور بے آب و گیاہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس میں پانی، کھیتی، غلہ اور ضروریات زندگی میں سے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جو انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ اور صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ یہ سفر دراصل دنیا میں پھیلی ہوئی بت پرستی سے ہجرت اور ایک ایسے مرکز کی تأسیس کے لیے کیا جا رہا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی جائے، اور یہ مرکز ہدایت کا ایک روشن مینار، انسانوں کی جائے پناہ اور جائے امن اور توحید حنیفیت اور دین خالص کی دعوت کا نقطہ آغاز بن سکے۔